لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو خوبصورت سانچے میں ڈال کر ڈھال دیا ہے، بنایا ہے پیدا کی۔ اس کائنات کی سب سے خوبصورت چیز انسان ہے۔ اب آگے ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم نے پھر اسے ایک وقت اس پر وہ آتا ہے کہ وہ جھک جاتا ہے، پست سے پست کر دیتے ہیں، یعنی بڑھاپا۔ اب بڑھاپے کو گویا بدترین عمر کہا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، اللہ کے پیغمبر لوگوں میں سب سے بہتر شخص کون ہے؟ آپ نے فرمایا جس کی عمر لمبی ہو اور نیک عمل کرتا ہو۔ پھر پوچھا گیا لوگوں میں سب سے بدترین شخص، آپ نے فرمایا جس کی عمر لمبی ہو عمل برا کرتا ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من جاری السوء، اعوذ بک من جاری السوء، خدایا مجھے برے پڑوسی سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اور اس بیوی سے پناہ چاہتا ہوں جو بڑھاپے سے پہلے مجھے بوڑھا کر دے۔ جی اتنی بڑی بات اللہ کی، اے اللہ میں تجھ سے ایسے پڑوسی سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور جو برے ہوں، اور اس بیوی سے پناہ چاہتا ہوں جو بڑھاپے سے پہلے مجھے بوڑھا کر دے، ایسی اولاد سے جو میری مالک بن جائے، اس مال سے جو میرے لیے عذاب بن جائے، اور دھوکے باز دوست سے جس کی آنکھ مجھے دیکھے اور اس کا دل میری نگرانی کرے، اگر کوئی نیکی دیکھے تو چھپا لے اور کوئی برائی دیکھے تو اسے پھیلا دے، ایسے دوستوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے پیغمبر نے، آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے البتہ اس کے اندر دو چیزیں جوان رہتی ہیں، ایک لمبی زندگی کی خواہش، دوسرے مال کی حرص اور لمبی زندگی کی خواہش۔ لمبی عمر فرمایا کہ نیکی پر ہو تو یہ صحیح ہے، ورنہ عذاب، یہ عمر بہت بڑا عذاب بن کر رہ جاتا ہے، یہ عذاب ہو جاتی ہے عمر۔ تو فرمایا کہ زندگی لمبی ہونے کی دعا نہ کیا کریں، برکت، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ برکت یہی ہے کہ کم وقت میں بڑی نیکیاں ہو جائے۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے 2000 جو کتابیں لکھی کتنی چھوٹی عمر میں، تو لوگ حیران ہوتے ہیں کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنے بڑے کارنامے انجام دیں، تو اسے کہتے ہیں عمر میں برکت۔ تو بڑھاپے میں اللہ آزمائش سے اللہ کے پیغمبر دعا مانگتے تھے، خدایا حد سے زیادہ بڑھاپے سے تیری پناہ میں آتا ہوں، کہ اس وقت انسان دوسروں پر بوجھ بن جاتا ہے، انسان محتاج ہو جاتا ہے۔ تو لمبی عمر، بڑھاپا اسلام کی نظر میں اچھی چیز ہے، پر بڑھاپے کی حقیقت بھی اللہ کے پیغمبر نے سامنے رکھی۔ حضرت طاؤس کہتے ہیں 4 آدمی کی تعظیم سنت میں سے ہے، عالم کی تعظیم کرنا، عزت کرنا، بوڑھا آدمی، بادشاہ، والد۔ حدیث شریف میں ہے بوڑھا قوم میں ایسا ہے جیسے امت میں نبی، جس طرح نبی کی عزت ہے امت میں بوڑھے آدمی۔ حدیث شریف میں ہے البرکۃ مع اکابرکم، برکتیں تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے۔ یہ حقیقت میں بڑوں کے ساتھ مطلب بوڑھوں کے ساتھ برکت ہے۔ تو اسلام کے حالت میں بوڑھا ہو جانا اچھی چیز ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ اسے آزمائش بنا دے تو اس سے بڑھ کر بدترین زندگی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ہر چیز اپنے وقت پہ اچھی لگتی ہیں، نیکیاں کمانے کا وقت جوانی ہے، ہم نیکیاں اس وقت کمانا چاہتے ہیں جب برائیاں کرنے کے قابل نہیں رہتے، طاقت نہیں رہتی برائی کی بھی، ایسے وقت میں نیکی کرنا چاہتے ہیں، جی ایسے وقت میں اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اس وقت عبادت مجبوری کی عبادت ہوتی ہے۔ فارسی شاعر نے کہا وقت پیری گرگ ظالم شود پرہیزگار، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبر۔ کہ شاعر کہتا ہے کہ وقت پیری، بڑھاپے کی حالت میں ظالم بھیڑیا شیر سب پر حملہ کرتا رہتا ہے، بڑھاپا جب اس پر آ جاتا ہے، غالب آتا ہے، تو فرمائے کہ وہ بھی صوفی متقی پرہیزگار ہو جاتا ہے کہ اس لیے اب شکار ہاتھ نہیں آتا، اور فرمایا در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، شیوائے پیغمبر است، جوانی میں توبہ کرو، یہ پیغمبروں کی عادت ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے حدیث شریف میں بڑھاپا کو ایک اچھی چیز بتائی، اور خود اللہ کے پیغمبر نے پناہ بھی مانگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم موت کی تمنا نہ کیا کرو، کیونکہ موت کے بعد والے امور کی گھبراہٹ بھی بڑی سخت ہے۔ خوش بختی یہ ہے کہ بندے کی عمر لمبی ہو، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کی توفیق بھی دے دے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی کر دی جائے، اس کی رزق میں اضافہ کر دیا جائے اور بری موت کو اس سے دفع کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی سے عمر میں برکت ہوتی ہے۔ تو عمر بڑی ہو جانا یہ اصل نہیں ہے لمبی عمر، بلکہ عمر میں برکت مل جانا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں جو فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم اسے پست سے پست کر دیتے ہیں، جھکا دیتے ہیں، تو اس سے بعض مفسرین کہتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں، امام طبری عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تفسیر نقل کرتے ہیں، کیونکہ مومن کی عمر جتنی بھی لمبی ہو جائے وہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں اپنے خالق و مالک کا ذکر کرتا رہتا ہے، جس کی بنا پر وہ کامل عقل والا ہی رہتا ہے۔ بڑھاپے کے حملے اور اس کی کمزوریاں اس کی عقل پر اثر انداز نہیں ہوتی، یعنی مومن بندہ بڑھاپا مومن بندے پر اللہ کی عبادت کرنے والے عبادت گزار بندے پر غالب نہیں آتا۔ اور اسی طرح بعض مفسرین نے کہا ہے، حضرت محمد ابن کعب فرماتے ہیں جس شخص نے قرآن کریم کو پڑھ کر حفظ کر لیا، اللہ کے کلام کو یاد کر لیا، اس کے معنی اور مفاہیم اور مطالب کو سمجھ لیا، اس کی عمر اگر 200 سال تک پہنچ جائے تو وہ اپنی عقل و فکر سے اور فائدہ اٹھاتا رہے گا، بڑھاپا اس پر غالب نہیں آئے گا۔ قرآن پاک اور احادیث کی برکت سے لمبی عمر ہو جانا، ثم رددناہ اسفل سافلین، جھکا دیں گے، پست کر دیں گے۔ ارذل العمر، بڑھاپا و عقل و ہوش کھو دینے والا، وہ بڑھاپا اس پر غالب نہیں آئے گا، اس لیے کہ اس نے قرآن کریم اور احادیث کے مفہوم کو سمجھ رکھا ہے۔ تو قرآن کریم کی برکت سے اللہ تعالیٰ بڑھاپے کو اس پر غالب نہیں کرتے، بڑھاپا اس کے سامنے کمزور ہو جاتا ہے، ارذل العمر تک نہیں پہنچتا۔ اسی طرح حضرت اکرامہ اس کی تفسیر کرتے ہیں، جس شخص نے رب ذوالجلال کی، اللہ رب العزت کی حق تعالی شانہ کی کتاب قرآن پاک کو حفظ کر لیا، اس کے مقام پر اس کو رکھا، قرآن پاک کو سمجھ لیا، اللہ تعالیٰ ارذل العمر ہونے سے بڑھاپا اس پر غالب آنے سے اسے بچا لیتے ہیں، اسے اللہ تعالیٰ حفاظت کر لیتے ہیں۔ والتین والزیتون، یہ زیتون معاذ بن جبل سے روایت ہے، برکت والے درخت زیتون کی مسواک بہت اچھی ہے کیونکہ منہ کو خوشبودار کرتی ہے اور اس کی بدبو کو زائل کرتی ہے، اور انبیاء کرام اس کو پسند کرتے تھے، اس مسواک کو، زیتون کو۔ تو اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص عمر کی طرف توجہ دلوائی، بڑھاپا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے مہمان نوازی کی، انہوں نے سب سے پہلے ختنہ کیا، سب سے پہلے اپنی مونچھیں کتروائیں، سب سے پہلے بڑھاپا دیکھا تو عرض کیا ہے میرے رب یہ کیا ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا، حق تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم، قال الرب تبارک و تعالی وقار یا ابراہیم، ابراہیم یہ تو وقار ہے بڑھاپا۔ قال رب زدنی وقارا، اے میرے رب میرے وقار کو بڑھا دیجیے۔ تو بڑھاپا اسلام کی حالت میں بوڑھا ہو جانا اچھی چیز ہے، بڑھاپے کی آزمائش خطرناک اور سخت بدترین آزمائش ہے، اسی لیے اللہ کے پیغمبر نے پناہ مانگی کہ اللہ میں حد سے زیادہ بوڑھا ہونے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو بڑھاپا ایک آزمائش ہے جس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ الا الذین آمنوا ثم رددناہ اسفل سافلین، الا الذین آمنوا، مگر وہ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اچھے اعمال کیے، فلہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے ایسے اجر ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ مفسرین کہتے ہیں الا، سوائے ان کے، وہ لوگ غالب نہیں آتے، بڑھاپا ان پر غالب نہیں آتا جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں۔ جی اگر 200-300 سال بھی ان کی عمر ہو جائے تبھی کچھ فرق نہیں پڑتا، قرآن پاک کی برکت سے، احادیث کی برکت سے ان کی عمروں میں اور برکتیں ہوتی ہیں اور انہیں کیا کرتے رہتے ہیں۔ تو سوائے ان کے، یہاں گویا اس آیت میں اشارہ ہے کہ ایمان لانے، اچھے اعمال کیے، ان کے لیے وہ اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ وہ اجر یہاں سے شروع ہو جاتا ہے، یعنی اس بڑھاپے کی حالت میں اللہ ان کو بڑھاپا رحمت بنا دیتے ہیں۔
تو بڑھاپے میں ایسی اولاد جو ستائے، اللہ کے پیغمبر نے پناہ مانگی، بہت بڑی چیز ہے بڑھاپا۔ ہم سب کو ایک دن بوڑھا ہونا ہے، اس سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بچا لے ایسے بڑھاپے سے جو عقل و ہوش کھو دے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا۔ فما یکذبک بعد بالدین، پھر اے انسان وہ کیا چیز ہے جو تجھے جزا و سزا یعنی قیامت کے دن کو جھٹلانے پر آمادہ کر رہی ہے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کہ اللہ تعالیٰ سارے حکمرانوں سے بڑھ کر حکمران نہیں ہے؟ تو یہ ایک چھوٹی سی صورت ہے جس کے اندر اللہ نے انسان کی پیدائش، شہر بلد امن والے شہر کی قسم، طور سینا، تین اور زیتون جو بہترین پھل ہیں، اللہ کی قدرت ہے، اور انسان کی پیدائش، خوبصورتی اور بڑھاپا اور اچھے اعمال، اجر و ثواب اور قیامت کا تذکرہ ہے۔ یہ ایک جامع سورہ ہے جو نمازوں میں پڑھنی چاہیے اور اس کے معنی